لاہوریوں، زندہ باد لاہوریوں، زندہ باد۔ پہلے مینو یہ دسو، آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ یہ جو خواتین یہاں پہ کھڑی ہیں ان کو بھی میرا سلام پہنچے۔ جو دور تک لوگ مجھے نظر نہیں آ رہے، میرا سب کو سلام پہنچے۔ آپ کو آپ کی بیٹی اور بہن مریم نواز کی طرف سے السلام علیکم۔ پی ڈی ایم کے پریزیڈنٹ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی ڈی ایم کی تمام قیادت، محترم قیادت جو اس وقت اسٹیج پہ موجود ہے، اور زندہ دلانے لاہور، اللہ دی قسمیں لاہوریوں آج تسی مینوں خوش کر دیتا ہے۔ یہ کون کہتا تھا؟ کون فرعون کے لہجے میں کہتا تھا کہ مسلم لیگ نون کو کہو ذرا مینار پاکستان کو بھر کے دکھائے؟ تو آج میں یہ کہتی ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کہتی ہوں، لاہوریوں کا شکر ادا کر کے کہتی ہوں کہ جس نے دیکھنا ہے آ کے دیکھو۔ نہ صرف مینار پاکستان بھر گیا ہے بلکہ وہ پل اور مینار پاکستان کی صحیح آس پاس کی تمام سڑکیں بھر چکی ہیں۔ اور ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو پنڈال کے اندر اس لیے نہیں آ سکے کہ پنڈال میں کوئی جگہ باقی نہیں ہے۔ مجھے اوہو بھائی آرام سے، مجھے جلسے کے منتظمین نے بتایا تھا کہ یہاں پر ہزاروں کرسیاں لگی ہوئی ہیں۔ لاہور والوں، مجھے یہاں ایک بھی کرسی نظر نہیں آ رہی، اس لیے کہ لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کرسیاں کہاں چلی گئیں۔ پلیز میرے سر پہ ڈرون نہیں اڑائیں، پلیز یہ دکھائیں ذرا ساری۔ اور کون کہتا تھا کہ کرسیاں نہیں ملیں گی، میں کرسیوں کو والوں کے خلاف مقدمے کروں گا؟ کون کہتا تھا کہ اجازت نہیں دوں گا؟ نہ تمہاری اجازت کی ضرورت ہے، نہ تمہاری کرسیوں کی ضرورت ہے، اپنے پاس ہی رکھو۔ اور میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتی ہوں کہ اتنی سردی کے اندر لاہوریوں میری تے کلفی جم گئی سی اوتھے بیٹھ کے۔ اتنی سردی کے اندر رات کے اس وقت میں کرسیوں کے بغیر آپ گھنٹوں سے کھڑے ہو، میں آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتی ہوں۔ لاہور آج سگے بھائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لاہور آج سندھ کو بھی ویلکم کرتا ہے۔ لاہوریوں بتاؤ، سندھ کو بلاول بھٹو زرداری کو ویلکم کرتے ہو نا؟ لاہور آج خیبر پختونخوا کو بھی ویلکم کرتا ہے۔
بتاؤ اپنے بھائی خیبر پختونخوا کو ویلکم کرتے ہو نا؟ لاہور آج بلوچستان کو بھی ویلکم کرتا ہے. بتاؤ بلوچستان کو ویلکم کرتے ہو نا؟ تو ہم یہ لاہور کی طرف سے یہ میسج دینا چاہتے ہیں، پی ڈی ایم کی جو یہ قیادت یہاں پر تشریف رکھتی ہے، کہ لاہور ایک سگے بھائی کا کردار ادا کرے گا، بڑے بھائی کا نہیں، کیونکہ ہم سب ایک جیسے ہیں، کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے. لیکن لاہور سگے بھائی کا کردار ادا کرتے ہوئے اسلام آباد کو اور پورے پاکستان کو آپس میں چاروں صوبوں کو جوڑے گا انشاءاللہ. O Moralao, O Moralao, O Moralao, O Moralao, O Moralao, O Morale. اور لاہوریوں ایک اور بات میں نے کرنی ہے، ایک اور بات میں نے کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح لاہوریوں نے میری 2 ریلیز کے اندر جگہ جگہ اپنی بہن اور بیٹی کا استقبال کیا، لاہور میں ایک نہیں کئی درجنوں جلسے ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. جس طرح آپ نے اپنی بیٹی اور بہن کا استقبال کیا، میں انشاءاللہ ساری زندگی بھی اگر اس کا جواب دوں تو پوری زندگی بھی کم ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی آپ سب کی. اور ایک اور بات، یہاں جتنی بھی ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جلسے میں شریک ہیں، میری اپنے بھائیوں سے، بزرگوں سے، بیٹوں سے گزارش ہے کہ ان کی عزت کا، ان کا احترام کریں اور ان کی حفاظت کریں. میدان میں جب شیر آئے گا، میدان میں جب شیر آئے گا، کوئی اور نہیں بس شیر. دیکھیں مجھے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ لاہور کے اس تاریخی جلسے کو میڈیا کو فون آ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ جلسہ ناکام ہو گیا ہے. مجھے پتا ہے اور لاہوریوں کو بھی پتا ہے کہ یہ فون کہاں سے آ رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. لیکن وہ دشمن بھی جانتے ہیں کہ لاہوریوں نے آج مینار پاکستان کے سائے میں ایک نئی تاریخ رقم کی ہے. شاباش لاہور، شاباش. اور لاہوریوں نے نہ صرف آج مینار پاکستان پہ تاریخی جلسہ کیا ہے، بلکہ لاہوریوں نے عوام دشمن حکومت کو مینار پاکستان کی بلندی سے اٹھا کر نیچے پھینک دیا ہے. جس جعلی تبدیلی کی شروعات 2011 میں اس مینار پاکستان کے سائے میں ہوئی تھی، آج لاہوریوں نے اسی مینار پاکستان میں اس جعلی تبدیلی کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے. اور لاہوریوں، آپ کو پتا ہے نا 3 سال کون خدا کے لہجے میں فرعون کی طرح کہتا رہا، میں نعرو نہیں دوں گا، میں نعرو نہیں دوں گا، میں نعرو نہیں دوں گا. تو آج پی ڈی ایم کی کامیاب تحریک کے بعد آج وہی انسان دھول چاٹ کر
پی ڈی ایم سے اور نواز شریف سے این آر او مانگ رہا ہے. تو بتاؤ لاہوریوں، ذرا بتا دو عمران خان کو این آر او دو گے؟ کوئی اور نہیں بس شیر، تقدیر کا دھارا کوئی اور نہیں بس شیر. یاد رکھو عمران خان، یاد رکھو مسٹر تابے دار، بڑے خوش ہو رہے ہو تابے دار کا نام سن کے. دعائیں دیتا ہے وطن کا ہر غریب، دعائیں دیتا ہے وطن کا ہر غریب، ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف. واہ واہ، زندہ باد لاہوریوں، زندہ باد. پلیز یہ ڈرون ادھر نہیں چلائیں پلیز. ایک تو پہلے ہی اتنی ٹھنڈ ہے، اوپر سے میرے سر کے اوپر ڈرون چلا رہے ہیں. اور چلو لگا دو لگا دو. بجلی چوری ہر طرف لٹ مارے، آٹا پٹرول چینی مہنگی گرم سب بازارے، بازار دیکھو میں کہنے تو کچھ اور لگی تھی، لیکن بندہ تابے دار پہ اتنا چیخے ہو آپ لوگ، اس کا مطلب ہے آپ کو سب سمجھ آتی ہے. ذرا بتاؤ کہ بندہ تابے دار کا نام کیا ہے، اور یہ بھی بتا دو کہ کس کی تابے داری کرتا ہے وہ. اب تابے دار خان این آر او مانگ رہے تو یاد رکھو کہ نواز شریف عوام کی روٹی چوری کرنے والے تابے دار کو این آر او نہیں دے گا. اب نواز شریف عوام کے ووٹوں پہ ڈاکہ ڈال کے جعلی حکومت بنانے والے تابے دار کو این آر او نہیں دے گا. اب نواز شریف پاکستان کی ترقی چھیننے والوں کو این آر او نہیں دے گا. اچھا ایک اور بات جو کرونا ہے نا، کرونا، میں نے آج آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی، میں نے آپ لوگوں سے آج ریکویسٹ کی تھی کہ سب ماسک پہن کے آئیں. تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ضرور جلسوں میں آئیں، لیکن ماسک پہن کے آئیں، کیونکہ مجھے آپ کی زندگی اور صحت کی پرواہ ہے. لیکن ایک بات سمجھنی بہت ضروری ہے. یہ جو کووڈ-19 ہے نا، کرونا، کووڈ-19 اس سے زیادہ خطرناک اور مہلک مرض جو ہے نا، اس کا نام ہے کووڈ-18 تابے دار خان عمران خان. مجھے ابھی محمد نواز شریف کا میسج آئے، میاں صاحب نے کہا کہ لاہوری نہیں کہنا، عزت سے کہو زندہ دلانے لاہور.
وہ کہتے ہیں کہ میرے لاہور کا نام عزت سے لو. لاہوریوں نہیں کہنا, زندہ دلانے لاہور کہنا ہے. تو جب سے کووڈ-18 جس کا نام تابعدار خان ہے, جب سے وہ پاکستان میں جعلی حکومت بنا کے آیا ہے, پاکستان کی ترقی کوارنٹین ہو گئی ہے. پاکستان میں چینی کوارنٹین ہو گئی ہے. پاکستان میں گندم کوارنٹین ہو گئی ہے. پاکستان میں سستا آٹا کوارنٹین ہو گیا ہے. پاکستان میں سستی بجلی کوارنٹین ہو گئی ہے. پاکستان میں گیس اور سستی گیس کوارنٹین ہو گئی ہے. پاکستان میں میڈیا کی آزادی کوارنٹین ہو گئی ہے. پاکستان میں عوام کا روزگار کوارنٹین ہو گیا ہے. پاکستان میں مریض کی دوائی کوارنٹین ہو گئی ہے. بتاؤ, کووڈ-18 کا خاتمہ کرنے کے لیے تیار ہو نا؟ تیار ہو نا؟ اچھا, تو لاہور کے بہادر اور غیور لوگوں, مجھے یہ بتاؤ کہ تابعدار خان نے ابھی کیا کہا؟ اس بار تھوڑا تکبر کم ہو گیا تو منہ پہ ہاتھ نہیں پھیرا, لیکن کہتا ہے کہ یہ اپوزیشن مجھے جانتی نہیں ہے. سنو تابعدار خان, اپوزیشن تمہیں صرف جانتی نہیں ہے بلکہ اپوزیشن تمہیں اچھی طرح جانتی ہے. نہ صرف یہ کہ تمہیں اپوزیشن جانتی ہے, تمہیں اب پاکستان کا بچہ بھی جان گیا ہے. کرپشن, گیس, بجلی چوری, ہر طرف لوٹ مارے, آٹا پٹرول چینی مہنگی, گرم بازار. اب تو تمہیں وہ بھی جان گیا ہے جو تمہیں پہلے نہیں جانتا تھا. اب تو تمہیں وہ بچہ جان گیا ہے جو دودھ کے لیے بلک رہا ہے. اب تمہیں وہ بچہ اور وہ ماں, وہ بیٹی, وہ بہن تمہیں جان گئی ہے جن کے چولہوں کی آگ تم نے بجھا دی ہے. اب تو تمہیں پاکستان کے ہر گھر میں موجود بیمار بھی جان گیا ہے جس کی دوائی تم نے ان کی پہنچ سے دور کر دی ہے. اور اب تو تمہیں وہ نوجوان بھی جان گیا ہے جو تمہاری 1 کروڑ نوکریوں کا سہانا خواب دیکھ کر آیا تھا, جو ڈگریاں ہاتھ میں لے کر سڑکوں پر دھکے کھا رہا ہے. اب تمہیں وہ سرکاری ملازم بھی جان گئے ہیں جن کی تنخواہوں میں پہلی بار تم نے 1 پیسے کا اضافہ نہیں کیا. اب تمہیں وہ بھی جان گئے ہیں جن کو بجلی اور گیس کے لمبے بل تو آتے ہیں لیکن نہ بجلی آتی ہے نہ گیس آتی ہے. اور زندہ دلانے لاہور اور جو عمران خان کو, تابعدار خان کو پوری طرح نہیں جانتے, آج جب میری تقریر سن لیں گے تو اچھی طرح جان لیں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ 2011 میں جب یہاں پر اس نے, آپ کو پتہ ہے مینار پاکستان میں 2011 میں اس نے جلسہ کیا تھا. عوام اچھی طرح جانتی ہے کہ وہ تمہارا جلسہ کس نے کروایا تھا. وہ تمہارا جلسہ تمہارے بغض میں کردار گرے, اقدار گرے, بڑے بڑے سردار گرے, اونچے مینار. عوام اچھی طرح جانتی ہے کہ تمہارا وہ جلسہ تب کے ISI چیف
जनरल शुजा पाशा ने करवाया था, आवाम अच्छी तरह जानती है। और फिर जब 2013 के इलेक्शंस में तुम्हें इबरतनाक शिकस्त हुई तो तुम्हें समझ आ गया कि अवाम के वोटों से तो मैं वजीर आजम बनने वाला नहीं, अब मुझे ताबेदारी करनी पड़ेगी तो मैं वजीर आजम बनूंगा। और फिर तुम्हें किसी ने कहा कि धांधली का शोर मचाओ, और नवाज शरीफ ने उन धरनों के बावजूद जो तुमने जनरल पाशा और जनरल जहीरुल इस्लाम की सपोर्ट के साथ किए थे, उन धरनों के बावजूद नवाज शरीफ आपकी खिदमत में जुटा रहा। नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग के अंधेरे खत्म किए। नवाज शरीफ ने इस मुल्क से दहशतगर्दी के अंधेरे खत्म किए। बताओ, नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग खत्म की थी ना? नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी अल्लाह ताला के फजलो करम से खत्म की थी ना? फिर तुम्हें एक नई बात सूझी, तुमने करप्शन का राग अलापना शुरू कर दिया। और फिर तुमने जस्टिस खोसा ने तुमको कहा कि मेरे पास लाओ एप्लीकेशन, मैं तुम्हारी मदद करता हूं, और फिक्स मैच के जरिए तुमने नवाज शरीफ को इकामा पर बाहर निकलवाया। और ना सिर्फ ये, आप जानना चाहते हो, पहली वाली वीडियो कौन सी है? ये जितने गूंगे बहरे हैं, ये गैरों के दोस्त गहरे हैं। अच्छा, मैं एक वीडियो दिखाने वाली हूं, ध्यान से देखना कि ये जब इसको ये नहीं पता था ना कि नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत करके अपने नाम दूसरा इलेक्शन भी करेगा, ये पहले नवाज शरीफ के बारे में क्या कहता था, जरा सुनना। लगाएं जी वीडियो नंबर 1। अनहोनी हो गई, कप्तान ने नवाज शरीफ की तारीफ कर डाली। कहते हैं कराची ऑपरेशन की कामयाबी का क्रेडिट वजीर आजम को जाता है। तो उनको मैं हमेशा मिसाल देता हूं कि जब मैंने शुरू किया शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल, नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, उन्होंने पंजाब छोड़ भी दिया। ये 1989 की बात है, पंजाब छोड़ बहुत अच्छा। जी, गवर्नमेंट पंजाब से ही मियां नवाज शरीफ ने जमीन दिलवाई थी। मोहम्मद नवाज शरीफ को मुबारक देता हूं कि उन्होंने जो APC में कामयाबी हासिल की, और वो कामयाबी ये थी कि इन्होंने पाकिस्तान में एक हकीकी जमहूरियत के लिए जो जद्दोजहद करने के लिए जमातें थी, उन सबको इकट्ठा कर दिया। जनरल मुशर्रफ एक उनका वेस्टेड इंटरेस्ट था कि नवाज शरीफ किसी तरह डिस्क्वालीफाई हो, क्योंकि वो उन्होंने पावर लेनी थी। तो उन्होंने तो नवाज शरीफ को तो ये चीज होगी तो उसको यहाँ इस मुल्क के अंदर ना इंसाफ मिल सकता है, और वो जेल में, जाहिर है क्या सर्कमस्टांसेस होंगे हम नहीं जानते। सारी जो बिजली की इंक्रीज हुई है वो नवाज शरीफ और बेनजीर के जमाने में आई है। हाफ पावर प्लांट नवाज के शुरू हुआ, और जो सड़कें कंप्लीट हो रही हैं वो सारी नवाज शरीफ और बेनजीर के जमाने के प्रोजेक्ट्स। और इसने फिक्स मैच के जरिए 2018 के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ और आपकी बेटी मरियम नवाज को धांधली से इलेक्शन से बाहर कराया। इसको पता था कि नवाज शरीफ अगर मैदान में रहा तो मेरा मुस्तकबिल हमेशा के लिए तारीख है।
اس کو دھاندلی اور فکس میش کے ذریعے حکومت تو مل گئی، لیکن یقین جانیں اس کے سلیکٹرز بھی یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اتنا نالائق اور اتنا نااہل نکلے گا۔ یقین جانیں یہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ اتنا نالائق اور اتنا نااہل نکلے گا، اور آج اس کی نالائقی اور اس کی نااہلی کا جواب اس کے سلیکٹرز کو دینا پڑ رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے یہ سوغات ڈھونڈ کے آخر کہاں سے لے کر آئے ہو؟ تو آپ جاننا چاہتے ہو کہ مینار پاکستان کے سائے میں کھڑے ہو کر اس نے آپ سے کون سے وعدے کیے تھے؟ جاننا چاہتے ہو؟ ویڈیو نمبر 2 لگائیں ذرا۔ ہم یہ بجلی اور گیس اور ڈیزل یہ مہنگے نہیں کریں گے۔ جب آپ چیزیں مہنگے کرتے ہیں غربت بڑھ جاتی ہے۔ 1 کروڑ نوکریاں پاکستان میں پیدا کرنی ہے، نئی کمپنیز آئیں گی، کنسٹرکشن 50 لاکھ گھر۔ چوری اور کرپشن کا بوجھ آپ پہ مہنگی بجلی کے ذریعے ڈال دیتے ہیں۔ آپ کی کرپشن کی قیمت میں مہنگی بجلی سے کیوں دوں، اس لیے میں اپنا بل جلانے لگا۔ یہ یاد رکھیں، جب حکمران کرپشن کرتا ہے وہ آپ کے اوپر ٹیکس لگاتا ہے، اس کی چوری کی قیمت آپ مہنگائی کے ذریعے ادا کرتے ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ بڑی بڑی کرپشن کہتا ہے کہ جب حکمران چوری کرتا ہے تو اس کی کرپشن کی قیمت عوام مہنگائی سے ادا کرتے ہیں۔ تو بتاؤ کہ آج چور کون ہوا؟ پھر کون ہے چور؟ اور آگے لگائیں ذرا۔ 90 دن دور کی بات ہے، کرپشن 9 دن میں ختم ہو جائے گی۔ آج 2 سال گزرنے کے بعد جب کرپشن ڈبل ہو گئی، جب مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے، بے روزگاری حدیں پار کر چکی، گورننس کی صورتحال مزید خراب ہو چکی ہے، اور آٹا، چینی، دالیں، سبزیاں اور دیگر ضروریات کی اشیاء کی قیمتوں نے کوہرام مچا رکھا ہے، غریب کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ 2 سال بعد اب خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ نیا پاکستان ایک سوئچ نہیں ہے، گورنمنٹ آئی سوئچ ہوا تو نیا پاکستان بن گیا۔ اگر اتنی سی پبلک اس جذبے سے اور جنون سے اگر وہ کہہ دیتی گو عمران گو، تمہارے کہنے سے پہلے میں چھوڑ کے چلا جاتا۔ لاہور والوں، اسی جگہ کھڑے ہو کر یہ 2011 میں جھوٹوں کا پلندہ لے کر آیا تھا آپ کے پاس۔ اب میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتی ہوں کہ اس کے جھوٹوں کی، اس کے وعدوں کی حقیقت کیا نکلی۔ میں ایک ایک کر کے بتاتی ہوں۔ کہتا تھا سڑکیں بنانے سے قوم نہیں بنتی، قوموں کو تعلیم دینی چاہیے، اور آج نوجوانوں سے، طالب علموں سے اس نے ان کے سالے اسکالرشپس واپس لے لیے ہیں۔ مجھے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ کیا ایک بھی نیا کالج یا ایک بھی نئی یونیورسٹی بنی؟ طالب علم آج بھی سراپا احتجاج ہیں۔ کہتا تھا کہ جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے اور لاہور کا گورنر ہاؤس ہے، اس کو یونیورسٹی بناؤں گا، بنی؟ پھر کہتا تھا کہ میں انسانوں پہ خرچ کروں گا، انسانوں پہ خرچ کروں گا، تو اس کی حقیقت بھی سن لو۔ ینگ ڈاکٹرز سڑک پر، آج اساتذہ سڑک پر، لیڈی ہیلتھ ورکرز سڑک پر، سرکاری ملازمین سڑک پر، پہلی بار تنخواہیں نہیں بڑھی، پینشنرز سڑک پر، عوام سڑک پر۔ یہ ہے اس کی حقیقت کہ میں عوام کے اوپر خرچ کروں گا۔ اور صحت کا وعدہ بھی کر کے گیا تھا، کہہ رہا تھا
کہ صحت پر, ہسپتالوں پر خرچ کروں گا, تو ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کیا ایک بھی نیا ہسپتال بنا؟ آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا, دل دہل جاتا ہے. خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل خیبر پختونخوا میں 7 کورونا کے مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے کیونکہ وقت پر ان کو آکسیجن کے سلنڈرز نہیں پہنچے ہاسپٹل میں. اور آج ہسپتالوں کے باہر لکھ کے لگا دیا ہے کہ اسٹریچر کے اور ویل چیئر کے 20 روپے الگ سے دینے پڑیں گے, اور دوائیوں کی قیمتوں میں 600% اضافہ ہو گیا ہے. اب لاہور کے میرے بہن بھائیوں, بیمار ہونا بھی آسان کام نہیں ہے. اور کہتا تھا کہ بھیک نہیں مانگوں گا, قرضے نہیں لوں گا, اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ قرضوں کے نئے ریکارڈ بنا دیے اس تابع دار خان نے, اور پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کو, ہمارے ملک کو اس نے IMF کے پاس گروی رکھ دیا. اور پھر کرپشن کے رونے روتا تھا. کان پک گئے کرپشن کا رونا روتے ہوئے. کہتا تھا میں ایسا نظام لے کر آؤں گا کہ جو بڑے لوگ ہیں ان کو قانون کے نیچے لے کے آؤں گا. تو بٹ کڑاہی والوں کو تو تم قانون کے نیچے لے آئے, لیکن پاپا جونز پیزے کا نام سنا ہے نا؟ کیا تمہارے اندر اتنی ہمت ہے کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ کے اوپر تم کرپشن کا مقدمہ بناؤ؟ جانتے ہو نا پاپا جونز پیزا کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ ذرا بتاؤ, پاپا جونز پیزا کس کا ہے؟ ہاں, اور کرپشن کی داستانیں دنیا سن رہی ہے. معلم جبا اسکینڈل, ریپڈ بس جو پشاور کی بنی تھی, میٹرو بس جو چلتی کم ہے اور جلتی زیادہ ہے, عوام اس کو دھکے لگا بھی رہی ہے اور دھکے کھا بھی رہی ہے. اور پھر بلین ٹری سونامی, جس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ بلین ٹریز کہاں لگائے ہیں, ہمیں تو نظر نہیں آ رہے. کیا وہ سارے ٹریز جو ہیں, وہ سارے درخت کیا بنی گالا میں لگا دیے ہیں جا کر؟ اور پھر آٹا اسکینڈل, چینی اسکینڈل, LNG اسکینڈل, مہنگی بجلی اسکینڈل, مہنگی گیس اسکینڈل. اس گورنمنٹ کی پرفارمنس تو کچھ نہیں ہے, اسکینڈلز کے ڈھیر لگ گئے ہیں. اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب عوام تم سے ایک ایک پائی کا حساب لے گی انشاءاللہ تعالی. ہمارا لاؤ, ہمارا لاؤ, ہمارا لاؤ, ہمارا لاؤ, ہمارا لاؤ, ہمارا لاؤ, ہمارا لا کے شیر نو جتاؤ, میاں دے نعرے وجڑے بھی وجڑے نے, تمہارا رنگ سجڑے بھی سجڑے نے, میاں دے نعرے. اور یہ بھی کہتا تھا نا کہ پولیس کو غیر سیاسی کر دوں گا. پولیس کو ایسا غیر سیاسی کیا کہ اپنے بہنوئی کے پلاٹ کی خاطر کتنے IG بدل دیے, کتنے پولیس والے بدل دیے, کتنی ایڈمنسٹریشن بدل دی. سڑکاں دا جال وچھایا, میاں سب دا درد ونڈایا, ہر تھاں ویکھایا, میاں دے نعرے وجڑے بھی وجڑے نے, تمہارا رنگ سجڑے بھی سجڑے نے, میاں دے نعرے وجڑے بھی وجڑے نے. اور
کہتا ہے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے میں پی ڈی ایم کے ساتھ ڈائیلاگ کروں گا. میں عوام سے پوچھنا چاہتی ہوں کون سی پارلیمنٹ؟ وہ والی پارلیمنٹ جس کو آئی ایس آئی کا ایک ریٹائرڈ کرنل چلا رہا ہے، وہ والی پارلیمنٹ؟ وہ والی سینٹ جس کو ایک ریٹائرڈ کرنل چلا رہا ہے، اس والی سینٹ میں بیٹھ کے بات چیت ہوگی؟ پورا اسلام آباد جانتا ہے کہ اس ریٹائرڈ کرنل کا جو آج آپ کے منتخب نمائندوں کی پارلیمنٹ چلا رہا ہے، سینٹ چلا رہا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ پورا اسلام آباد جانتا ہے. کرپشن، گیس، بجلی چوری، ہر طرف لوٹ مارے. اور پھر کہتا ہے، اور جب اس کے پاس نواز شریف کی باتوں کا جواب نہیں ہوتا تو کہتا ہے نواز شریف غدار ہے، نواز شریف انڈیا کا دوست ہے، نواز شریف مودی کا یار ہے. تو میں لاہور کے عوام سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا مجھے گواہی دو گے ہاتھ اٹھا کر کہ کیا نواز شریف کا ایک بھی مطالبہ، کیا نواز شریف کا ایک بھی مطالبہ، مجھے قوم بتائے کہ کیا نواز شریف کا ایک بھی مطالبہ آئین سے متصادم ہے؟ جائے گا باطل مٹ جائے گا. کیا اداروں کو سیاست سے دور رہنے کا مشورہ دے کر نواز شریف غداری کر رہا ہے؟ کیا آزاد عدلیہ، ارشد ملک والی عدلیہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے، فوت ہو گیا ہے، ارشد ملک والی عدلیہ نہیں، وہ والے لوگ نہیں جو اچھے ججز کے اوپر مقدمہ بنائیں، کیا آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا کا مطالبہ غیر آئینی ہے؟ بتاؤ لاہور والوں، کیا آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا کا مطالبہ غیر آئینی ہے؟ کیا مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کا، آئین توڑنے والے کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنانا، اس کی مطالبہ کرنا غیر آئینی ہے؟ کیا عوام کا مینڈیٹ چرانے والوں کو چور کہنا غیر آئینی ہے؟ کیا آر ٹی ایس، الیکشن والے دن آر ٹی ایس کو بٹھا دینا یہ نواز شریف نے بٹھایا تھا؟ کیا بیرونی فنڈنگ نواز شریف کو ہوئی تھی؟ کیا کشمیر کو مودی کے حوالے نواز شریف نے کیا تھا؟ کیا جسٹس شوکت عزیز سے اپنی مرضی کا فیصلہ لینے کے لیے دباؤ نواز شریف نے ڈالا تھا؟ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر جھوٹا ریفرنس نواز شریف نے بنایا تھا؟ کیا آٹا نواز شریف نے چوری کیا ہے؟ کیا مہنگائی کو ریکارڈ سطح پر نواز شریف لے کر گیا ہے؟ اور پھر کہتا ہے کہ اپوزیشن پر اللہ کا عذاب ہے. ہم تمہارے ظلم تو سہ رہے ہیں، مظلوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کا عذاب ظالم پر آتا ہے. اور تم ظالموں، انشاءاللہ اس عوام کی بد دعائیں اور تمہارا ظلم تمہیں لے کے بیٹھے گا انشاءاللہ. یہود کے پیروکاروں سے، اس مٹی کے غداروں سے، اور اب لاہور نے بھی یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ تابع دار خان تم کو جانا ہوگا، تم کو جانا ہوگا کیونکہ تم نے اس معصوم قوم کو دھوکہ دیا ہے. تم کو جانا ہوگا کیونکہ تم نے ہر روز پاکستان کے عوام سے جھوٹ بولا ہے. تم کو جانا ہوگا
کیونکہ تم نے ہنستے بستے ترقی کرتے ہوئے ملک کو تماشا بنا کے رکھ دیا ہے. تم کو جانا ہوگا کیونکہ تم نے کروڑوں لوگوں سے ان کی نوکریاں چھین لی ہیں. کون کہتا تھا کہ پاکستان میں کروڑوں نوکریاں لاؤں گا؟ کسی ایک کو نوکری ملی؟ کسی ایک کو 50 لاکھ گھروں میں سے گھر ملا؟ تو تم کو جانا ہوگا کیونکہ لاکھوں نوجوانوں کی نوکریاں اور روزگار تمہارے جھوٹے اور تباہ کن سنامی کی نظر ہو گئے. تم کو جانا ہوگا کیونکہ تم نے صنعت کو تباہ کر دیا، تم نے کاروبار کو تباہ کر دیا، تم نے تاجر کو تباہ کر دیا، تم نے ہر طبقے کو مہنگائی کی چکی میں پیس کر رکھ دیا. تمہیں جانا ہوگا کیونکہ تم نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا. تم کو جانا ہوگا کہ تم نے 3 سالوں میں ایک اینٹ تک نہیں لگائی. اور لاہور کے میرے بہنوں بھائیوں بزرگوں گواہی دیتے ہو نا کہ شہباز شریف نے تمہاری دن رات خدمت کی. گواہی دیتے ہو نا کہ شہباز شریف نے نہ صرف لاہور کو سنوارا بلکہ پورے پنجاب کو سنوارا اور سجایا. یاد ہے نا وہ دن جب کسی کے ساتھ اتنی سی بھی زیادتی ہوتی تھی تو شہباز شریف بھاگا بھاگا پہنچتا تھا آپ کے پاس. اور یہاں پر آج کورونا ہے، کوئی وزیر اعظم کوئی وزیر اعلیٰ آپ کو ہسپتالوں کے چکر لگاتا نظر نہیں آتا. یاد ہے نا جب آپ کے پاس یہ ڈینگی کی وبا آئی تھی، یاد ہے شہباز شریف نے کس طرح آپ کی خدمت کی تھی؟ آج وہی شہباز شریف کوٹ لکھپت جیل کے زندانوں میں بند ہے. بولو شیم. اور وہ حمزہ شہباز شریف، میرا بھائی حمزہ شہباز شریف، جس نے آپ کی خدمت میں دن رات ایک کیے، آج وہ بھی کوٹ لکھپت کے سلاخوں کے پیچھے بند ہیں. تو آخر میں میرے لاہور کے بھائیوں اور بہنوں، میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ یہ بات سمجھیں کہ آپ کے ووٹ کی عزت ہوگی. آپ کے ووٹ سے اگر حکومتیں آئیں گی، وزرائے اعظم آئیں گے، تو وہ آپ کے ووٹ کی قوت سے اگر آئیں گے تو ان کو آپ کا خیال ہوگا. اگر جعلی اور ووٹ چور حکومت آئے گی، اس کو صرف اپنی نوکری کی فکر ہوگی، اس کو آپ کی فکر نہیں ہوگی. عمران خان کو صرف یہ فکر ہے کہ کسی نہ کسی طرح میری نوکری بچ جائے. تو کیا جعلی حکومت کی گرتی ہوئی دیوار کو آخری دھکا دینے کے لیے تیار ہو؟ اور لاہور کے باسیوں، لاہور کے محب وطن شہریوں، اپنی بہن کے ساتھ ذرا وعدہ کرو کہ اگر اسلام آباد کی طرف آپ کو لانگ مارچ کرنا پڑے تو نکلو گے گھروں سے؟ نکلو گے؟ اور جتنے دن رکنا پڑے گا اپنی بہن اور بیٹی کے ساتھ رکو گے؟ وعدہ؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ؟ چلو آخر میں میرے ساتھ لاہور زندہ باد کا نعرہ لگا دو. لاہور، نواز شریف، نواز شریف، شہباز شریف، پاکستان مسلم لیگ نون، لاہور کے شیر زندہ باد، پی ڈی ایم زندہ باد. اور ہاں ایک اور بات، میرے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب بات کریں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب بات کریں گے، اور آخر میں آپ کے اور میرے محبوب قائد
محمد نواز شریف آپ سے خطاب کریں گے انشاءاللہ. تو ان کا خطاب سنے بغیر جانا نہیں. میں بھی یہیں بیٹھوں گی, آپ بھی یہیں بیٹھو. تو آخر میں اپنے پیارے ملک پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا دو. پاکستان, پاکستان.